رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ورحمۃ اللہ علی محبہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات نعرہ تکبیر۔ آج جس کا جشن منا رہے ہیں اس کے خالق کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حلالی موالی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا کرتا ہوں خالق مہربان بانیان کی اس جشن کا اہتمام کیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خالق مہربان آج کی شب کی عزت کے صدقہ میں، مولا کی آمد کی عزت کے صدقہ میں سید محمود الحسن کو خالق مہربان صحت و سلامتی کے ساتھ طولانی زندگی عطا فرما۔ خالق مہربان آج کی شب کی عزت کے صدقہ میں، آج کی اس عید کے صدقہ میں حاضرین کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آج کی شب کی عزت کے صدقہ میں خالق مہربان ہمارے بار میں ہادی کا ظہور جلب فرما۔ امام زمانہ کی ذات میں باواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں، سب سے پہلے میں بانیان کی طرف سے آپ سب کو آج کی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خالق مہربان ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یہ جشن صرف اس کا منایا جاتا ہے جس کی آمد کا بھی پتہ ہو اور رخصت کا بھی پتہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، بزرگوں سے دعا لینے کی خاطر جملے پڑھ رہا ہوں، صرف 2 سے 3 جملے پڑھنے ہیں مجھے۔ آج کا جشن محتاج نہیں کسی شیعہ کا، آج کا جشن محتاج نہیں کسی سنی کا، کیونکہ اگر یہ شیعہ کا جشن ہے نہ منایا جائے تو پہلا امام نہیں ملتا، اگر کوئی سنی یہ جشن نہ منائے تو چوتھا خلیفہ نہیں ملتا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، توجہ کیجئے گا۔ اگر شیعہ نہ منائے تو پہلا امام نہیں ملتا، اگر سنی نہ منائے تو چوتھا خلیفہ نہیں ملتا۔ اچھا، اس جشن کے حوالے سے ایک جملہ پڑھتا چلوں۔ لکھتے ہیں، معتبر کتابوں میں موجود ہے، حوالے بے شمار ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، کہتے ہیں جنت کا ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ، اس پہ ایک کنڈی لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ جس پہ کنڈی لگی ہوئی ہے، جب بھی کوئی دستک دیتا ہے اور وہ کنڈی دروازے سے ٹکراتی ہے، آواز کیا پیدا ہوتی ہے؟ یا علی۔ توجہ توجہ، یا علی کی صدا بلند ہوتی ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے، مولا یہ کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ جب وہ کنڈی دروازے سے لگتی ہے یا علی کی صدا بلند ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے، جس کے گھر میں جاؤ گے اسی کا نام پکارو گے، جس کے گھر میں جاؤ گے اسی کا نام پکارو گے۔ جنت میں جا رہے ہو، دستک جنت کے دروازے میں دے رہے ہو تو یا علی کی صدا بلند ہوگی۔ مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس، شیطان کی اولاد، حام بیٹا ہے ہیم کا، ہیم بیٹا ہے لامس کا، لامس بیٹا ہے ابلیس کا۔ توجہ کیجئے گا،
رسول خدا صحابہ کے مجمع سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک طرف سے وہ جن نمودار ہو گیا، تمام صحابہ نے خوفناک شکل کو دیکھا، اٹھ کر جانے لگے۔ نبی فرماتے ہیں بیٹھے رہو، اس نے تجھے کچھ نہیں کہنا، میرے کام سے آیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے کام سے آیا ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ میرے پاس آیا ہے۔ ہیم ابن لامس ابن ابلیس کہتا ہے یا رسول اللہ، ہماری جد نے کہا تھا کہ ایک آدم ہے جس کو خدا نے خلق فرمایا، ہم نے سجدہ نہیں کیا، خدا نے ہمیں جنت سے نکال دیا۔ شیطان کہہ رہا ہے خدا نے ہمیں جنت سے نکال دیا۔ یا رسول اللہ، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آدم کہاں پہ ہے؟ جب آدم اس دنیا میں آیا تو تمام جن اس کو نقصان پہنچانے کی خاطر اس دنیا میں جب آئے تو ایک نور ایسا سامنے آیا کہ اس نے آدم کا دفاع کیا۔ توجہ آخری بندے تک، اس نے آدم کا دفاع کیا۔ مختصر کروں، نوح آیا، اس نور نے نوح کا دفاع کیا۔ ابراہیم آیا، اس نور نے ابراہیم کا دفاع کیا۔ اسماعیل آیا، اس نور نے اسماعیل کا دفاع کیا۔ یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، توجہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں جو نور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا دفاع کرتا رہا، وہ اس وقت کہاں پہ ہے؟ اس منبر کے تقدس کی قسم رسول خدا نے اپنے دائیں طرف اشارہ کیا، ایک شخص تشریف فرما تھا، اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، اس کے چہرے کو بلند کیا کہ جب ہیم ابن لابس ابن ابلیس نے اس شخصیت کو دیکھا، جانے کا ارادہ کیا، رسول خدا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ وہی نور ہے جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی مدد کی، یہ کون ہے؟ اور رسول خدا فرماتے ہیں یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری! واہ واہ واہ، یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، اس نے آدم سے لے کر میرے تک کی تمام انبیاء کی مدد کی۔ سامعین محترم، ہم جشن منا رہے ہیں، جشن سنے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے ہیں۔ جشن کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے، وہ ماحول کیسا ہے؟ جب تمام بندے مسکرا دیتے ہیں اس کو جشن کہتے ہیں۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ سام ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا فرزند ہے اور نبی بھی ہے۔ اس کے کچھ عقیدت مند چاہنے والے رسول خدا کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ، ہمیں بتایا گیا تھا، توجہ، ہمیں بتایا گیا تھا سام ابن نوح کی طرف سے کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو خاتم النبیین ہوگا اور اس کا ایک وصی ہوگا جو تمام کی مشکل کشائی کرتا ہوگا۔ توجہ فرمائیں، توجہ کیجئے گا، تمام افراد کی مشکل کشائی کرتا ہوگا۔ رسول خدا فرماتے ہیں ہاں میں خاتم النبیین ہوں اور میرا وصی میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا وصی کہاں پہ ہے؟ رسول خدا نے دائیں طرف اپنے ایک ستون کی طرف اشارہ کیا، فرماتے ہیں جو ستون کے پاس بیٹھا ہے وہ میرا وصی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ کا وصی ہماری مشکل کشائی کرے گا؟ رسول فرماتے ہیں میرا وصی نے نبیوں کی مشکل کشائی کی ہے، تم کیا چیز ہو؟ میرے وصی نے نبیوں کی مشکل کشائی کی۔ مختصر کروں، آگے علی ابن ابی طالب کے پاس ہاتھ جوڑے، السلام علیکہ یا وصی رسول اللہ، اے رسول خدا کے وصی آپ پہ میرا سلام ہو۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، کہتے یا علی، ہم نے سنا ہے آپ تمام انبیاء کے مشکل کشائی کرتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں بے شک میں کرتا ہوں۔ وہ سام ابن نوح کے جو فرزند ہیں، سام ابن نوح جو فرزند ہے اس کے عقیدت مند کہتے ہیں یا علی، اگر آپ ہماری مشکل کشائی کر دیں ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، ہم رسول خدا کا کلمہ پڑھ لیں گے، ہم مسلمان
مسلمان ہو جائیں گے۔ علی فرماتے ہیں مشکل کیا ہے؟ کہتے ہیں یا علی ہمارے نبی کو سام ابن نوح کو اس دنیا سے گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، ہزاروں سال ہو گئے ہیں، اگر آپ توجہ کیجئے گا، اگر آپ ہمیں سام ابن نوح کی زیارت کروا دیں ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ علی فرماتے ہیں کہاں پہ اس دنیا سے گئے ہیں؟ قبر کدھر ہے؟ کہتے ہیں کہ یمن میں۔ علی فرماتے ہیں مدینہ زندہ کر دوں تو مان لو گے؟ اگر مدینہ میں زندہ کر دوں تو مان لو گے؟ کہتے ہیں یا علی اگر آپ ایسا کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس منبر کے تقدس کی قسم ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ علی نے اپنے ساتھ کلیل کو ہٹایا، وہاں سے ایک تابوت نمودار ہوگا۔ علی نے جب اس تابوت کے ڈھکن کو ہٹایا تو انہوں نے اپنی کتابیں کھنگالنا شروع کر دی۔ کیا لکھا؟ جو زلفیں لکھی ہے ویسی زلفیں ہیں، جو آنکھیں لکھی ہے ویسی آنکھیں ہیں، جو ہونٹ لکھے ہیں ویسے ہونٹ ہے، جو وجود لکھا ہے ویسا وجود ہے۔ کہتے ہیں یا علی ہم آپ پہ ایمان لے آئے۔ اب مجھے یہاں پہ کہنے کا حق ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو نبیوں کو زندہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا یا علی کے صدا بلند ہوئی۔ فرمائشیں اتنی ہیں، بس ایک دو فرمائش کے جملے پڑھنا چاہوں گا۔ یا علی کی صدا بلند ہوئی، سب نے ہاتھ بلند کر لیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یا علی کی صدا بلند ہوتی ہے ہم ہاتھ بلند کیوں کرتے ہیں؟ سامعین محترم اس منبر کے تقدس کی قسم جب نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں، نعرہ رسالت کی صدا بلند ہوتی ہے یا رسول اللہ کہتے ہیں، جب نعرہ حیدری کی صدا بلند ہوتی ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا علی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ غدیر کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی نعرہ حیدری، سبحان اللہ جی۔ آج علی کی آمد کا دن ہے، فرمائشیں بہت زیادہ ہیں لیکن ایک فرمائش کا جملہ پڑھنا چاہوں گا۔ قرآن کی دو قسمیں ہیں، ایک کو سامت قرآن کہتے ہیں، سب توجہ کیجئے گا، ایک کو سامت قرآن کہتے ہیں، قبلہ کی موجودگی میں جملہ پڑھ رہا ہوں، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ ایک کو سامت قرآن کہتے ہیں، ایک کو ناطق قرآن کہتے ہیں۔ سامت کہتے ہیں خاموش کو، جو ہمارے گھروں میں پڑا ہے، سامت کہتے ہیں خاموش کو، ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو۔ میں ایسے کیوں نہ کہوں، آج سامت قرآن نہیں ناطق قرآن کا ظہور ہے، آج ناطق قرآن کا ظہور ہے۔ علی کی آمد ہے تو قرآن سے علی پڑھا جائے، ماشاءاللہ قرآن پڑھا جائے۔ توجہ کیجئے گا، علی کی منزلت کسی اور کتاب سے نہیں بلکہ قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ میرا آخری جملہ فضائل کا، میں مولانا صاحب کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں علی کس عظمت کا مالک ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں علی کی فضیلت کیا ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا علی کسے کہتے ہیں، تو قرآن نے جواب دیا وہ جو شب ہجرت بستر رسول میں سو جائے، اللہ آیت کو نازل کر دے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کون علی جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکات دے، اللہ آیت نازل کر دے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کون علی کہ جس کے گھوڑے کا ذکر خدا قرآن میں اس طرح سے کرے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ کون علی کہ جس کے گھر کا ذکر خدا قرآن میں اس طرح سے کرے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کون علی کہ جس کی زوجہ کا ذکر خدا قرآن میں اس طرح سے کرے انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کون علی کہ جس کے بچوں کا ذکر خدا قرآن میں اس طرح سے کرے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کون علی کہ جس کے بھائی کا ذکر خدا قرآن میں اس طرح سے کرے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ آخری جملہ کون علی کہ جس کی ولایت کا ذکر اللہ قرآن میں اس طرح سے کرے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ رسول غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کو اکٹھا کر کے کہے من کنت مولا فہذا علی۔
नाराए हैदरी पेशाब